اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ توہین عدالت کی ایک ایکسٹرا شیک جو ہے نا وہ ایک اور بحث جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے کہ توہین عدالت کی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا اب آگے کیا ہوگا۔ دیکھیے، توہین عدالت یہ کیس ہے جسٹس اقبال کلوڑو صاحب کی عدالت میں، اور کلوڑو صاحب جو ہے نا یہ وہ ہیں جن کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر بچی کو کلوڑو صاحب نے ہی جو ہے نا وہ لاہور سے کراچی منگوایا تھا، جس فیصلے کے اوپر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ اس فیصلے کا مذاق اڑایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ کلوڑو صاحب ہی وہ ہے جنہوں نے بچی کو والدین کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یقیناً یہ باتیں مطلب اب ملزم ظہیر گینگ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گی، چونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ جسٹس اقبال کلوڑو صاحب کے خلاف کیا ہے، اور جسٹس اقبال کلوڑو صاحب وہ ہیں جن کے ڈیسیجنز نے ان کو ہمیشہ تکلیف پہنچائی ہے، ان کو ہمیشہ اعتراض ہوا ہے۔ حالانکہ انہوں نے ہی جو ہے نا وہ ان کی ضمانت بھی لی تھی، لیکن اس کے بعد آگے کے جو میٹرز ہے اس پہ ان کو ہمیشہ کلوڑو صاحب کے فیصلوں پر اعتراض رہا ہے۔ اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی اب انہوں نے توہین عدالت کیا۔ توہین عدالت پہ یقیناً کلوڑو صاحب کو ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے عدالت کے فیصلے کا مذاق کیوں اڑایا، کیا وجوہات تھی۔ اور یہ بھی بات میں نے جو ہے نا وہ نوٹ کی ہے، مختلف میڈیا چینلز پہ جو بیان کی جا رہی ہے، خاص طور پر فیاض رحمہ صاحب کی طرف سے یہ بات بڑی وثوق سے کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جن کے اوپر بات کی جاتی ہے، جو توہین عدالت کے حوالے سے جن کے اوپر بات کی جاتی ہے، ان کو ان پرسن پیش ہونا ہوتا ہے، خود ہی پیش ہونا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا وکیل پیش ہو جائے، ان کو خود پیش ہونا ہوتا ہے۔ پھر اس کے دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ معافی مانگ لیں، سرکار سانو معاف کر دو، غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اور یا یہ ہے کہ تو پھر جرا کریں، یہ فیس کریں۔ اور یہ یقیناً دو ہی باتیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی لائیو میں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کرنے والے محترم علی جعفری صاحب جو ہے نا وہ میں انج کر دیاں گا تو انج کر دیاں گا، تو یہ وہ جو اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً اب ان کو آگے بتانا پڑے گا، بھیگی بلی کی طرح معافی مانگتے ہیں، یا پھر جس انداز میں وہ بولتے ہیں اسی انداز سے جیل کی سیر کرتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ یہ جرم ایسا ہے کہ جس کے اوپر کوئی اور ہے نہیں، اور یہ جج صاحبان ظاہر ہے عدالت کے لیے کام کرتے ہیں، عدالت میں کام کرتے ہیں، اور اس ادارے کی توہین، یہاں کے احکامات کی توہین جو ہے نا وہ یقیناً ناقابل برداشت ہے، اور وہ پھر برداشت نہیں کی جاتی۔ جب میں نے کو کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اگر ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب یا یوسف گیلانی صاحب پیش ہو سکتے ہیں عدالت میں ان پرسن، تو پھر یہ کس کھیت کی مولی ہیں جو اپنے آپ کو دبنگ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتے ہیں۔ یقیناً فیس بک پہ، یوٹیوب پہ عدالت سجا کے بیٹھ جانا بہت آسان ہے، محفل لگا کے بیٹھ جانا اور اس کو عدالت کا رخ دے دینا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں عدالت کے سامنے جانا بڑوں کی اور اس طرح کے مقدمے میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس طرح کا مقدمہ توہین عدالت، اس میں جو ہے نا وہ سرکار نام وکیل صاحب ہوگی، کیونکہ عدالت کی توہین ہوئی ہے، عدالت میں اس طرح کی حرکت کی گئی ہے۔ عدالت کا ایک حکم تھا کہ بچی کو لاہور سے کراچی لایا جائے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ مذاق اڑایا عدالت کا۔ یقیناً پاکستان کی عدلیہ ریگارڈلیس کہ یہ پاکستان میں کی عدلیہ کا جو کچھ فیصلے ہیں اس پہ اعتراض رہا ہے، لیکن بات کرنے کا طریقہ یقیناً مختلف ہوتا ہے۔
لیکن یہ وکیل صاحب خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ہماری پاکستانی فلموں میں شاید کوئی مولا جٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو اس قسم کی چیز سمجھتے ہیں. تو یقیناً اب ان کو جو ہے نا وہ جواب دینا پڑے گا. جواب تو پھر بنتا ہے نا. وکیل صاحب بھی ضرور ہمت کیجیے گا اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ جواب دیں, معافی نہ مانگیں, معافی کے بجائے جواب دیں. ضرور جواب دیں, پھر ہم بھی انتظار کریں گے عدالت کے فیصلے کا. اسی عدالت سے فیصلہ ہوگا جہاں پہ جس کے حکم کی آپ نے مذاق اڑایا. پھر وکیل صاحب کے لیے تو اتنی کی بات کہی جا سکتی ہے بغیر تب پجینا. یہی کہہ سکتا ہوں کہ جی اب بھاگنا نہیں, جواب دینا ہے. اور پھر معافی اگر ہمت ہے تو پھر عدالت میں جا کے معافی مت مانگنا. ہو سکتا ہے عدالت معاف کر دے, ہو سکتا ہے نہ کرے, لیکن جس انداز سے بیٹھ کر تم لوگ محفل سے جا کے بڑھ کے مارتے ہو نا, مولا جٹ نے تو کبھی معافی نہیں مانگی. آپ ہمت کر کے فیس کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.